جی، آج کے ہم اپنے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے طلبہ احتجاج کے بارے میں، اور جو پاکستانی طلبہ کا جو احتجاج تھا یہ لاہور سے شروع ہوا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں یہ احتجاج پھیل چکا ہے۔ اس احتجاج کے حوالے سے ہم آج آپ سے ان پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے جس کے حوالے سے ہمارا میڈیا بھی آپ کو نہیں بتا رہا ہے، اور آج ہم اس احتجاج کے مختلف زاویوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو مزید معلوماتی جو ویڈیو ہے وہ سننے کو ملتی ہے۔ یہ جو واقعہ تھا یہ 8 یا 9 اکتوبر میں پنجاب کے گلبرگ کمپلیکس میں ایک لڑکی کے ساتھ یا طلبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے ایک پوسٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج 10 یا 11 تاریخ کو سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مبینہ اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک طلبہ جو ہے، اس کے ساتھ جو یہاں کا سیکورٹی گارڈ ہے وہ زیادتی کرتا ہے، اور اس واقعے کے بعد جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ بھی غائب ہے، اور وہ جو طلبہ ہے وہ بھی کالج نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو طلبہ ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہمارے وہاں پہ کچھ جو صحافی ہیں جو وہاں پہ اس کی کوریج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جب طلبہ کے ساتھ جو احتجاج کے دوران جب ان سے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بچی کون ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے وہ نشاندہی تو نہیں کر پاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تھا بہت اہم ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ضرور ہوا ہے اور اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک بچی کا نام آتا ہے کہ یہ بچی ہے اور اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ نام ہے۔ اس کے حوالے سے جو پھر ہماری جو پنجاب حکومت ہے اور جو پنجاب پولیس ہے وہ بھی بہت متحرک ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے طور پر بہت سے ایسے اقدامات کرتی ہے کہ وہ تفتیش کا آغاز کرے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیتی ہے۔ سیکورٹی گارڈ کی گرفتاری کے بعد وہ جو بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ پولیس کو بڑا کل کی بات کرتا ہے، اور اس سے پولیس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیکورٹی گارڈ کو تو اس واقعے کا علم ہی نہیں ہے، اور سیکورٹی گارڈ ان کو جن چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں ان کا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے بھی وہ چیزیں کنفرم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، وہ جس بچی کا نام لے رہے ہوتے ہیں اس میں اس نام کے جو کالج کے اندر 3 بچیاں ہوتی ہیں، جس میں 2 بچیاں جو ہے وہ ریگولر کالج آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک بچی جو ہے وہ 2 اکتوبر سے جو ہے وہ کالج سے غیر حاضر ہوتی ہے، اور جب اس کے بارے میں ان کی فیملی سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی 2 اکتوبر کو جو ہے وہ گھر کی سیڑھیوں سے گری تھی، اور اس کے بعد گرنے سے نہ صرف اس کے پاؤں کے اندر بلکہ اس کے کمر کے اندر بھی جو ہے کچھ مسئلے مسائل آئے تھے، اور 2 اکتوبر سے وہ لاہور کے مختلف ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہے، اور جس کی ثبوت انہوں نے میڈیکل رپورٹس وغیرہ بھی پیش کی، اور اس حوالے سے اس فیملی کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی خبروں سے ہمارے لیے بہت ذہنی طور پر کوفت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج لاہور سے پھیلتا ہوا وہ پورے پاکستان کے اندر پھیل جاتا ہے، اور جب وہاں پہ ہم لاہور کے اندر اپنے تفتیشی جو وہ صحافی جو وہاں پہ اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر تو متفق ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، فیک نیوز ہے، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں سوشل میڈیا میں فیک طریقے سے پھیلائی گئی تھی، جیسے ایک بچی کی ویڈیو دکھائی گئی کہ یہ بچی ہے، اس کا ایک علاج ہو رہا ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر ایک اور تصویر دی جاتی ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ مر چکی ہے، اور اب جو ہے لوگ جو حکومت ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک سیکورٹی گارڈ کے لیے پنجاب حکومت یا جو ایک بہت بڑا جو کالج ہے وہ کیوں اپنے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا یا اپنی حکومت کو گرانے کی کوشش کرے گا؟ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے وہ اگر آپ جانبداری طور پر اگر آپ ان کو سوچے سمجھیں تو یہ چیزیں ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ ایک سیکورٹی گارڈ کے لیے آپ پورے ایک ادارے کو یا حکومت کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں۔ لیکن حکومت کے کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت سے سوالیہ نشان آتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہماری جو پنجاب کی حکومت کی جو ترجمہ جو وزیر ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹری ہے عظمیٰ بہاری، وہ کچھ
ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کو دھمکاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ ایک اور جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پنجاب کے وزیر تعلیم آتے ہیں وہ طلبہ احتجاج میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ غائب ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ کے جو تحفظات ہیں وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے جو بات چیت ہے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اگر جو ہمارا جو پنجاب کے جو وزیر تعلیم کا یہ بیان ہے یہ حقائق کے برعکس تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تمام سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اور اس میں ہمیں ایسی کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ لگے کہ کوئی واقعہ اس طرح کا رونما ہوا ہو۔ تو اگر پولیس کا یہ موقف ہے تو پنجاب کے وزیر تعلیم نے اس طرح کا بیان کیوں دیا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں، اور پنجاب حکومت نے اس چیز کو بہت مس ہینڈلنگ کی ہے، اس میں بھی بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ، اور اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ اس واقعے کو پر ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، اور جتنی بھی احتجاج میں اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ تر آئی ایس ایف جو کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ ہیں، اور ان کو لیڈ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اگر ہم ان دعووں کو دیکھیں تو یہ دعووں میں ہمیں سچائی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ متحرک دکھائی دیتے ہیں اور اس احتجاج میں نمایاں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی سسٹر کا ایک ان کی بہن کا ایک بیان آیا کہ دیکھیں ہمارا جو احتجاج تھا 15 یا 16 تاریخ کو ہونا تھا، نہیں ہوا، لیکن اچھا ہوا لاہور میں طلبہ نے احتجاج کر دیا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم پی ٹی آئی کے ہم جو سوشل سائٹوں پر بھی جائیں تو اس میں بھی اس احتجاج کے حوالے سے طلبہ کو نکلنے کا کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اس احتجاج کے پیچھے ہے تو اس کی کیا بنیادی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وجہ جانے بغیر ہم جو ہے اس کے کاز روٹ میں نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ موجودہ حکومت کا دیکھیں تو 15-16 تاریخ کا دن بھی بہت اہم تھا، اور اس میں بین الاقوامی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک سمٹ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اور جس میں بہت سے بیرونی ممالک کے اہم ممالک، خاص کر انڈیا کے وزیر خارجہ جو ہے 9-10 سال کے بعد آئے، چائنا کے آفیشیل آئے، ایران اور رشیا کے ساتھ ساتھ دوسرے برادر ممالک کے شنگھائی تعاون میں جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے شمولیت کی، اور پاکستان نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ تو سفارتی طور پر تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب یہ تو سفارتی طور پر جو پاکستان کی تنہائی کی بات ہو رہی تھی، اس سے اس کانفرنس سے بہت حد تک یہ تاثر جو ہے وہ زائل ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موجودہ حکومت نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑی حد تک کنٹرول ہوئی ہے، اور معیشت کے حوالے سے بھی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ تو اگر چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو تحریک انصاف کا تو سیاسی مستقبل پھر تاریکی دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے تحریک انصاف احتجاج کی کال دے رہی ہے، دھرنوں کی کال دے رہی ہے، اور مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائیاں بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احتجاج میں لوگوں کی کمی دکھائی دیتی ہے، اور ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ منظر عام سے غائب ہوتی ہے، اور کارکن بھی یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ تو غائب ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو جو ہے یہاں پہ زمین پہ جو ہے گراؤنڈ کے اوپر مار کھانی پڑتی ہے، اور وہ سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے بہت سے ان کی جو کارکنان ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً تحریک انصاف کے احتجاج میں جو شدت ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے، لوگ اس میں کم آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے حسینہ واجد کی حکومت جب گرائی گئی، اور اس حکومت کو گرانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ طلبہ کا وہاں پہ اس حکومت کو گرانے میں ایک انتہائی اہم کردار تھا۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف نے جو ہے ان کے سوشل میڈیا میں یہ چیزیں آنے لگی کہ پاکستان میں بھی طلبہ جو ہے اس قسم کا کردار ادا کرنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کی لیڈران نے مختلف اوقات میں طلبہ کو ترغیب دی کہ وہ بھی
جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس سے ضرور سیکھیں۔ تو بنگلہ دیش میں کیا ہوا اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا چیزیں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس تناظر میں چیزیں سمجھنے کو موقع ملے۔ 5 جون کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ہائی کورٹ نے جو ہے 2018 میں جو ختم کیے گئے جو کوٹا سسٹم ہے اس کو بحال کیا گیا، جس کے تحت 25% سے سرکاری ملازمین کا جو کوٹا سسٹم ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور حکومت کا کہنا تھا کہ یہ بڑا انصاف پہ مبنی فیصلہ ہے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ حکومت یہ 25% کوٹا اپنے سیاسی پارٹی کے ورکران کو دے گا، اور اوپن میرٹ پر وہ لوگ جو کہ میرٹ پہ آتے ہیں تو ان کی حق تلفی ہوگی۔ جس کے بعد اسٹوڈنٹ باہر نکلے اور بہت بڑی تعداد میں نکلے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر احتجاج جھڑپوں کا سلسلہ جو ہے پورے بنگلہ دیش میں پھیل گیا، سینکڑوں جو ہے وہ طلبہ وہ ہلاک ہوئے، ہزاروں جو ہے ہم نے دیکھا کہ قیدی ہوئے، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ 21 جولائی کو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم جو متنازع کوٹا سسٹم ہے ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی احتجاجی مظاہرین نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ مرے سب سے پہلے ان کو انصاف دیا جائے اور ان کے مجرمان کو کٹہرے میں لایا جائے، دوسرا جو ہمارے طلبہ قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور تیسرا، اور پھر یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے آخر میں شیخ حسینہ واجد کے استعفے پر آ گئی، اور 5 اگست کو شیخ حسینہ واجد نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور اس حوالے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بیرونی طاقتوں کا بھی بڑا عمل دخل تھا۔ اب اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو اور اب یہ طلبہ کے احتجاج کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر تو بہت جو بچیوں کے ساتھ ریپ کے حوالے سے واقعات، طلبہ کے ساتھ ریپ کے واقعات، حالانکہ بہاولپور کا واقعہ ابھی سب کو یاد ہوگا، وہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اس پر کبھی بھی اتنا احتجاج نہیں ہوا۔ یہ ایک فیک نیوز تھی، اور اس کے اوپر اتنے منظم انداز میں، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا طلبہ نے احتجاج کیا ہے، تو اگر اس کی کڑیاں ہم بنگلہ دیش کے طلبہ کے احتجاج سے ملائیں، اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ابھی تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں اگر ملک کی معیشت بہتری ہوتی ہے، مہنگائی میں مہنگائی پر قابو پائی جاتی ہے، اور معیشت میں بہتری ہوتی ہے، تو پھر تو تحریک انصاف کا آگے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے اب چونکہ ان کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، تو اگر اسٹوڈنٹ باہر نکلتے ہیں تو حکومت کے اوپر ایک پریشر ہوگا، تو اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں اگر بیرونی کوئی طاقت بھی اس میں انوالو ہو اور وہ ان کو مدد فراہم کر رہی ہو، تو میرے خیال میں یہ بہت سی سوچنے کی بات ہے، اور اس حوالے سے ان زاویوں پر حکومت اور اداروں کو ضرور سوچنا چاہیے۔